بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی آل یاسین عبد پروردگار ہیں قاسم، عبد پروردگار ہیں قاسم، حسن کے کردگار ہیں قاسم، عبد بچپنے میں ملا گئے دوش غسل، بچپنے میں ملا گئے دوش حسن، کیا حسین شہسوار گئے قاسم، کیا حسین شہسوار گئے قاسم، نارو جنت کے یہ بھی قاسم گئے، نارو جنت کے یہ بھی قاسم ہیں، دادا کے ورثہ دار ہیں قاسم، روز سیتی ہے ماں نیا جوڑا، روز سیتی ہے ماں نیا جوڑا، ماں کے دل کی بہار ہے قاسم، ماں کے دل کی بہار ہے قاسم، ان کی مہندی سے ملتی ہے اولاد، ان کی مہندی سے ملتی ہے اولاد، کیسے قسمت نگار ہیں قاسم، کیسے قسمت نگار ہیں قاسم، حسن کا شہر گئے علی اکبر، حسن کا شہر گئے علی اکبر، شہر کے شہریار گئے قاسم،
شہر کے شہریار ہیں قاسم ہے خدا بھی جلیل یہ بھی جمیل ہے خدا بھی جلیل یہ بھی جمیل مثل پروردگار ہیں قاسم مثل پروردگار ہیں قاسم عبد پروردگار ہیں قاسم حسن کے کردگار ہیں قاسم عبد فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی علیہ السلام الا وإنا لكل ماموم اماما یقتدی بہ ویستضیء بنور علمہ الا وإن امامکم قد اکتفى من دنیاہ بتمرہ ومن طعمہ بقرصہ الا وإنکم لا تقدرون علی ذلک ولكن عینونی بورع واجتہاد وعفۃ والصداد۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، محمدی ٹرسٹ لندن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا سالانہ عشرہ مجالس، جو اس سال بھی احتیاطاً ٹاؤن ہال لندن میں نہ ہو کر آن لائن منعقد کیا جا رہا ہے اور ہدایت ٹی وی، یوٹیوب اور محمدی ٹرسٹ کے فیس بک پیج سے نشر کیا جا رہا ہے، یہ اس سلسلہ ذکر و بیان کی 8ویں تقریر ہے۔ گفتگو کا عنوان مقام امامت و صحابیت اور فلسفہ شہادت ہے، اور گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ جو نہج البلاغہ کی زینت ہیں۔ جیسا کہ مسلسل عرض کیا جا رہا ہے کہ نہج البلاغہ کبھی کبھی پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ مستقل مطالعے میں رہنے والی کتاب ہے۔
اور میں نے جس موضوع کے ذیل میں گفتگو کی ہے اس موضوع پر مختلف زاویوں سے خدائے فصاحت مولائے بلاغت غالب علی کل غالب کے کلام کو نہج البلاغہ میں جا بجا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ الفاظ جو نہج البلاغہ کے دوسرے جز کے 45 نمبر کے خط کے الفاظ ہیں، جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ ہر ماموم کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے اور اس کے نور سے وہ کسب ضیاء کرتا ہے۔ جہاں تک تمہارے امام کی بات ہے، اس نے تمہاری اس دنیا سے غذا کے نام پر 2 روٹیاں لی ہیں اور لباس کے نام پر 2 چادریں لی ہیں۔ تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے ہو کہ تم اس طرح کے بن سکو، لیکن تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے، عفت و پاک دامنی کے ذریعے سے، صحیح اور کوشش کے ذریعے سے اور سلامت روی کے ذریعے سے تم ہمارے ناصر اور معین و مددگار بن سکتے ہو۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں اسی ہدایت کی طرف جہاں عام انسانوں کا اور رہبر اور رہنما کا فرق بیان کیا گیا، میں نے متعدد آیتیں آپ حضرات کے سامنے امامت کے حوالے سے پیش کیں، اور کل گفتگو جس منزل پر رکی تھی کہ جب پروردگار عالم نے کفار مکہ کے انکار کو اس طرح سے بیان کیا کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اے میرے حبیب، اگر یہ تمہیں رسول نہیں مانتے تو ان سے کہہ دو کہ ہماری رسالت کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ جو پوری کتاب کا عالم ہے۔ گویا کہ بتا دیا گیا کہ ہمارا نبی گنہگار کلمہ پڑھنے والوں کی گواہی کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے رسول بنا کر بھیجا ہے تو اس کا گواہ بھی ہمارا نمائندہ بنے گا۔ اور گواہی کون دے سکتا ہے؟ جو شاہد ہونا، خود موقع پر موجود ہونا۔ تو ہمیں گنہگار کلمہ پڑھنے والے، جیسا کہ عرض کیا گیا کہ امامت اسے ملے گی جس نے خود اپنی زندگی میں کوئی ظلم نہ کیا ہو، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ تو جن لوگوں نے خود اپنی بہت بڑی زندگی کا بہت بڑا حصہ آغوش کفر و شرک میں گزارا ہو، ان کو عہدہ امامت کیسے مل جائے گا؟ توجہ فرمائیے گا۔ اور یہاں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے کہ ہمیں تمہاری گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو نہ مانیں۔ یہ کون ہے گواہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ تو یہی گواہ ہے جس کے لیے پیغمبر اسلام نے کہا اولو ما خلق اللہ نوری وانا والی من نور واحد، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور ہم اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے اس نور کو خلق کیا اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک جمال رسالت بنا، ایک جلال امامت بنا، تو اس کے علاوہ رسول کی رسالت کا گواہ ہو کون سکتا تھا؟ توجہ فرمائیے گا۔ اس لیے کہ اسی کو تو حق پہنچتا ہے، اس لیے کہ واقعاً یہی ہے عینی شاہد، یہی ہے اصلی گواہ۔ اور اسی لیے جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع آیا کہ جب نبی نے کہا کہ یا علی تم لفظ رسول کاٹ دو، توجہ فرمائیے گا، تو میرے مولا نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ مدعی تو
فتنوں کو دبانے کے لیے خاموش ہو سکتا ہے، لیکن گواہ اپنا بیان بدل نہیں سکتا۔ حالانکہ وہیں پر آپ کو دوسری گواہی بھی ملے گی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کہنے والے نے کہا کہ آج جتنا شک مجھے آپ کی نبوت میں ہوا اتنا کبھی نہیں ہوا۔ لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ علی نے انکار کیا، لیکن علی والوں کو علی کے انکار پر فخر ہے کہ علی نے لفظ رسول کاٹا نہیں، اور ادھر روایت ملے گی کہ ساری زندگی اس شک کے اوپر توبہ و استغفار ہوتا رہا۔ تو پتا چل گیا کہ خدا و رسول کے لیے یقین رکھنے والا کون ہے، اور جو رسالت میں شک کرے پتا چل گیا کہ وہ توحید کے لیے اس کا یقین کس منزل پر ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ میں یہاں پر زیادہ آپ کو روکوں گا نہیں، اس لیے کہ اب بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید کے سورہ یونس کی 35ویں آیت میں بیان کیا گیا کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ کیا جو حق کی طرف ہدایت کرے اس کا زیادہ حق ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے؟ توجہ فرمائیے گا، افمن یہدی الی الحق احق کو، کیا زیادہ حقدار اتباع اور پیروی کا وہ ہے کہ جو حق کی طرف ہدایت کرے، یا وہ جو ہدایت نہیں کر سکتا مگر خود اس کی ہدایت کی جائے؟ توجہ فرمائیے گا، یعنی واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اتباع اسی کا تو ہونا چاہیے جس کو خود ضرورت ہدایت نہ ہو۔ توجہ فرمائیے گا، جو خود ہدایت کی ضرورت رکھتا ہو وہ دوسروں کے لیے ہدایت کیا کرے گا؟ اور ادھر کیا کہا جا رہا ہے؟ ہمیں تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں، گواہی کے لیے کافی ہے جو پوری کتاب کا عالم ہے۔ تو جو سارے مسئلوں کا عالم ہوگا اسی کو تو ہدایت کرنے کا حق ہوگا۔ اس بات کو قرآن نے بار بار کہا ہے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ جو خدا کی طرف کے ہدایت یافتہ ہوں، یعنی مختلف آیتوں میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ خدا کے یہاں سے پڑھ کر آنے والے اور ہیں، اس دنیا میں پڑھنے والے اور ہیں، خدا کے یہاں سے ہادی بن کر آنے والے اور ہیں، اور یہاں آ کر ہدایت لینے والے اور ہیں۔ اب تلاش کیا جائے کہ اس کائنات میں رسول کے ساتھ ساتھ وہ کون سا سلسلہ ہے کہ جس کو خود کبھی ہدایت کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ بڑے سے بڑے لوگ اسی در پر گئے کہ اگر وہ در نہ ہوتا تو ان کو کوئی ہلاکت سے بچا ہی نہ سکتا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے آپ ذرا محمد۔ توجہ فرمائیے گا، اس مختصر سی تمہید کے بعد جب ہم نہج البلاغہ کے اوراق کو الٹتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا کہ واقعاً میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ لوگوں میں نہج البلاغہ فہمی کا ذوق اور شوق ڈیولپ ہو، اور وہ جا کر دیکھیں تو اس سلسلے میں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس خطبے کو پڑھیں گے جسے خطبہ قاسیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، تو میرے حساب سے ہدایت کی مختصر ترین اور جامع ترین آپ کو ایک تاریخ اس میں نظر آئے گی۔ توجہ فرمائیے گا، جہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ نہج البلاغہ کا طولانی ترین خطبہ ہے۔ ہاں، اس کی نمبرنگ کا فرق ہو سکتا ہے، مفتی جعفر صاحب مرحوم کے ترجمے میں اس کا نمبر 190 ہے، اور دوسرے نسخوں میں ہو سکتا ہے کہ 192 ہو، لیکن اگر نام سے اور اس کے طولانی ہونے کو دیکھ کر کے آپ نہج البلاغہ کی طرف رجوع کریں گے تو آپ کو زیادہ بھٹکنا نہیں پڑے گا کہ جہاں
جناب آدم اور ابلیس سے گفتگو شروع ہوتی ہے اور مختلف انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے مولائے کائنات اپنا نبی سے رشتہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی سے کتنا قریب تھا، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَا فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي کہ پیغمبر ہر سال غار حرا میں جاتے تھے، انہیں میں دیکھتا تھا، میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخدیجہ وانا ثالثہما۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب اسلام نبی کے گھر کے علاوہ جہاں جناب خدیجہ بھی تھیں اور ان میں کا تیسرا میں تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم، یہ کس طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ بعد میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے والے اور ہیں، ابھی تو پیغمبر غار حرا میں جاتے ہیں، ابھی تو تبلیغ کا حکم بھی نہیں ہوا ہے، وانذر عشیرتک الاقربین کی آیت بھی نہیں آئی ہے، اس وقت کی بات مولائے کائنات کر رہے ہیں کہ پیغمبر ہر سال غار حرا میں جاتے تھے، میں دیکھتا تھا، میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت کا اثر کہاں تک جا رہا ہے کہ ہمیں کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، میرے حبیب تمہاری رسالت کے لیے ایک تمہیں رسول بنا کر بھیجنے والا اللہ کافی ہے، اور ایک وہ جو پوری کتاب کا عالم ہے، وہ ہدایت کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے جو خدا کے یہاں سے ہدایت یافتہ ہو۔ تو پیغمبر ہر سال غار حرا میں جاتے تھے، اب ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں دیکھتا تھا انہیں اور میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ ارا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ، اور میں وحی کا نور دیکھتا تھا، میں رسالت کا نور دیکھتا تھا، میں نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مولائے کائنات کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے کس طرح سے رسالت کی عظمت کو کم کیا گیا ہے۔ جب آپ عام تاریخوں میں یا سیرت کی کتابوں میں دیکھیں گے، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ نہج البلاغہ عظمت رسالت کے لیے، حقیقی اسلام کے لیے، حقیقی دین کے لیے کتنی ضروری ہے۔ مختلف سیرت کی کتابوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ پیغمبر پر وحی آئی تو پیغمبر خود اس کا ادراک نہیں کر سکے، جناب خدیجہ کے پاس آئے، اپنے بدن پر طاری ہونے والی کیفیتوں کو بیان کیا، جناب خدیجہ دوڑی ہوئی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، ورقہ بن نوفل چونکہ وہ اس کو انجیل کا علم تھا تو اس نے کہا کہ تم جو کیفیت بیان کر رہی ہو یہ تو لگتا ہے کہ تمہارے شوہر پہ ناموس یعنی خدا کا ملک آتا ہے۔ ایک وہ نبوت ہے کہ جہاں خود نبی کو پتا نہیں کہ اس پر وحی آئی، اور ایک یہ خطیب منبر سلونی کا کلام ہے کہ نبی ہی نہیں میں بھی جانتا تھا۔ توجہ فرمائیے گا کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب اسلام اور کہیں نہیں تھا، میں وحی کے نور کو بھی دیکھتا تھا، میں رسالت کے نور کو بھی دیکھتا تھا، اور میں نبوت کی خوشبو سونگھا کرتا تھا۔ عزیزان محترم، جب بھی اس منزل پر میں آتا ہوں بے ساختہ مجھے نبوت کے صفات کی طرف میرا ذہن چلا جاتا ہے، اور یہ فضائل حیدر کرار سننے والا مجمع، اپنے ہر خوشی کے موقع پر حدیث قصہ کا اہتمام کرنے والا مجمع، کیا نبوت کی خوشبو کا ترجمہ سن کر کے اس کے ذہن کا تبادر فوراً حدیث قصہ کی طرف نہیں ہوتا ہے کہ جب پیغمبر جناب سیدہ کے گھر میں گئے ہیں، چادر مانگی ہے، چادر اوڑھ کر لیٹے ہیں، حسنین میں سے دونوں نے آ کر کہا میں اپنے نانا کی خوشبو سونگ رہا ہوں، مولا علی نے کہا میں اپنے بھائی کی خوشبو سونگ رہا ہوں، اور یہاں وحی کے نزول کے وقت کہہ رہے ہیں کہ میں وحی کے نور کو دیکھتا تھا، میں نبوت کی خوشبو کو سونگتا تھا۔ تو میں ہمیشہ اس منزل پر کہتا ہوں عزیزان محترم کہ اب یہ بدن رسالت سے نکلنے والی خوشبو عام تھی یا خاص؟ توجہ فرمائیے گا، جو بدن سے خوشبو نکل رہی ہے نبی کے، اور مولائے کائنات کہہ رہے ہیں میں نبوت کی خوشبو سونگتا تھا، تو یہ بدن رسالت سے نکلنے والی خوشبو عام تھی یا خاص؟ توجہ فرمائیے گا، اور میں یہاں پر کہتا ہوں یہی تو آل محمد کے فضائل کا کمال ہے، یہی تو ائمہ اہل بیت کی عظمت کا کمال ہے کہ اگر عام راستے سے آؤ گے تب بھی ان کی عظمت ماننا پڑے گی،
اور اگر خاص اس سے آؤ گے تو یہ مخصوص تو ہی ہیں. جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اتباع کے ذریعے سے بھی اگر نبی سے کوئی قریب ہو سکتا ہے تو اس میں بھی آل محمد سے آگے کوئی نہیں. توجہ فرمائیے گا. اور اگر رشتہ داری کے اعتبار سے قریب ہو سکتا ہے تو ان سے زیادہ کوئی قریب نہیں. وہی چیز یہاں بھی ہے. بدن رسالت سے نکلنے والی خوشبو عام ہوگی یا خاص؟ اگر خاص تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف خاص لوگ اس خوشبو کو سونگھ سکتے تھے, عام لوگ اس خوشبو کو محسوس نہیں کر سکتے تھے. تو ان مخصوص لوگوں میں یہی 4 تن. اور اگر عام تھی تو پھر سب سونگھ سکتے تھے. تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جیسی خوشبو نبوت کے بدن سے نکلتی تھی ویسی ہی خوشبو امامت کے بدن سے نکلتی تھی. جیسی خوشبو نبی کے بدن سے نکلتی تھی ویسی ہی خوشبو علی کے بدن سے نکلتی تھی. آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب؟ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو خوشبو کو روکا نہیں جا سکتا, خوشبو کو حد میں محدود نہیں کیا جا سکتا. پھر تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہجرت کی شب جب علی بستر رسول پر سوئے ہیں اور کفار سمجھ رہے تھے کہ یہ نبی سو رہے ہیں, تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جیسی خوشبو نبوت کے بدن سے نکلتی ہے ویسی ہی خوشبو علی کے بدن سے نکلتی ہے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. توجہ فرمائیے گا دونوں صورتوں میں. لیکن یہاں پر میں آپ کو عجیب طرح سے کہا کہ جب نزل الوحی ہی نا نزل الوحی, جب وحی نازل ہوئی نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, فقلتو, تو میں نے کہا یا رسول اللہ ما ہاذہ الرنہ, یہ کس کی چیخ ہے؟ فقال ھذا الشیطان قد آیس من عبادتہ, یہ شیطان ہے جو اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا. انکا تسمع ما اسمع انکا ترى ما ارى الا انکا لست بنبی ولکنکا وزیر وانکا علی الخیر. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ چیخ کیسی ہے؟ تو پیغمبر نے کہا یہ شیطان کی چیخ ہے جو آج اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا. پھر اس کے بعد کہا یا علی جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو. دیکھ رہے ہیں سلسلہ کیا ہے کہ کون گواہ ہو سکتا ہے یا امامت کا منصب کتنا اعلیٰ ہے کہ نبی پہلی وحی کے نزول کے وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ یا علی جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو, جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو. بس فرق یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو لیکن میرے وزیر ہو. گویا کہ نبی نے بتا دیا کہ نزول وحی کے وقت یہ گواہی کس کی؟ جو اول نور ہے. اور نہج البلاغہ کا یہ خطبہ قاصیہ یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ عہدے اور منصب کا تو فرق ہو سکتا ہے لیکن نبی سند دے رہے ہیں کہ جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو. یہی وجہ ہے کہ جب تبدیلی قبلہ کی آیت آئی, بڑی توجہ عزیزان محترم, نبی کے پیچھے نماز تو بہت پڑھ رہے تھے لیکن علی کے علاوہ کسی نے نبی کا اتباع نہیں کیا. اس لیے کہ اگر قبلے کی تبدیلی کی آیت نماز سے پہلے آتی تو نبی اصحاب کو بتا دیتے, نماز کے بعد آتی تو نبی اصحاب کو بتا دیتے. وہ تو دوران نماز آیت آ گئی. بھائی صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. بڑی توجہ عزیزان محترم. نہیں, آپ کو ذرا سا آج میں فضائل کے مختلف گوشوں کی طرف لے جاؤں گا آپ کے سماعتوں پر بھروسہ کر کے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم آیہ ولایت کو پڑھتے ہیں کہ اللہ ولی, رسول ولی اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے,
توجہ کیجئے گا. تو اس موقع پر کچھ لوگ جو فضائل کی گہرائیوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، ہم جیسے ادنا خطیبوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ فضائل پڑھیے، لیکن ایسے فضائل نہ پڑھیے کہ جس سے یہ سوال پیدا ہو جائے کہ علی کا عبادت میں خضوع اور خشوع کیسا رہتا تھا. اس لیے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ علی نے حالت رکوع میں اشارہ کیا اور سائل کی طرف متوجہ ہوئے، توجہ فرمائیے گا، تو علی کی خضوع اور خشوع میں فرق آ جائے گا. لیکن میں کہوں گا آپ علی کو اپنے اوپر قیاسی کیوں کر رہے ہیں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. مولا کائنات نے کہا تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے ہو کہ مجھ جیسے بن سکو. اللہ نے ائمہ عدل پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ اپنے معیار زندگی کو سماج کے نچلے طبقے کے مطابق رکھیں. اور میں عرض کر چکا کہ امت اور ہے، آل محمد اور ہیں. یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور کی گواہی کی، ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ جو پوری کتاب کا عالم ہے. یہی تو پیغام پورے عشرے کا ہے کہ امت اور ہے، آل محمد اور ہے، امام اور ہے، ماموم اور ہے، رہبر اور ہے، رہرو اور ہے، لیڈر اور ہے، فالوور اور ہے. یہی تو بتایا جا رہا ہے، اسی فرق کو واضح کیا جا رہا ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے، آپ گھبرائیے نہیں. فضائل ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کے ذمہ دار بھی ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا نہیں لگتا کہ حالت نماز میں علی کسی اور کی طرف متوجہ ہوں، تو آیت کیوں نہیں پڑھتے آپ کہ خدا کہہ رہا ہے اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. گویا کہ خدا کو بھی ایک ایسا رکوع کرنے والا چاہیے ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اور پھر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے فرق پڑ جائے گا تو آپ اب تک سمجھے ہی نہیں کہ ایکشن کا نام عبادت نہیں ہے، حکم خدا پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے. کہ جہاں شاعر نے کہا کہ ذکر علی بھی چاہیے ذکر نبی کے ساتھ. توجہ کیجئے گا، پوری گفتگو یہی ہے. رسول کی گواہی کون دے گا؟ جو پوری کتاب کا عالم ہو. ہدایت کون کرے گا؟ جو خدا کے یہاں سے ہدایت لے کر کے آئے. امامت کسے ملے گی؟ جس کے یہاں شائبہ ظلم نہ ہو. ذکر علی بھی چاہیے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. اور حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اور پھر یہ امامت علی تک رکتی نہیں، اس لیے کہ جب یزید کے باپ نے اپنا خاندانی حوالہ دے کر کے کہ ہم دونوں عبد مناف کی اولاد ہیں، ہم دونوں کا سلسلہ ایک ہے، تو یہ نہج البلاغہ کا 28 نمبر کا خط ہے. مولا کائنات نے کہا ہاں اگر تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے کذالک ایسا ہی صحیح، لیکن کیا یہ فرق تمہیں نہیں معلوم کہ وَمِنَّ النَّبِي وَمِنْكُمَ الْمُكَذِّبُ، نبی ہم میں سے ہے، نبی کا جھٹلانے والا تجھ میں سے ہے. منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحلاف، خدا اور رسول کا شیر ہم میں سے ہے، جھوٹے معاہدے کرنے والے تجھ میں سے ہیں. منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم صبیۃ النار، جوانان جنت کے سردار ہم میں سے ہیں اور جہنم میں جلنے والے بچے تجھ میں سے ہیں. منا خیر النساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب، عالمین کی عورتوں میں جو سب سے بہتر ہے وہ تو ہم میں سے ہے اور حمالۃ الحطب تجھ میں سے ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. مجھے بہت جلدی گریز کرنا پڑی اور میں امام علی کی امامت سے امام حسن اور امام حسین کی سرداری کی طرف آ گیا. یہاں بھی یہی آپ کو احساس ہو جائے گا کہ جس سن میں نبی نے حسن و حسین کی سرداری کا اعلان کیا، کیا سن تھا وہ؟ یہ حدیث متفق بین الفریقین ہے نا کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. تو رسول کی حدیث ہے جبھی تو سب متفق ہیں. توجہ فرمائیے گا. تو اب تاریخ کی ضرورت یہیں پڑتی ہے کہ وصال نبی، نبی دنیا سے پردہ کب کر رہے ہیں؟ 11 ہجری میں. توجہ فرمائیے گا. اور امام حسن کی تاریخ ولادت دنیا میں ظاہری طور پر آنے کی تاریخ زہرا کی آغوش 15ویں رمضان 3 شعبان امام حسن مجتبی، 3 شعبان 4 ہجری
امام حسین تو اگر آخری عمر میں بھی نبی نے کہا ہو کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں تو زیادہ سے زیادہ ان کا سن ظاہری کیا بنتا ہے؟ 7 اور 8 سال. توجہ. اور 7 اور 8 سال کے سن میں نبی کہہ رہے ہیں کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یہاں مشکل ہے کہ دنیا کی سرداری نہیں مان رہے اور وہاں نبی کہہ رہے ہیں ان کے بچپنے پر نہ جاؤ, یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. اور بزم رسول میں بیٹھنے والے سن دراز صحابی تک کا کوئی اعتراض نہ کرنا کہ یہ بچے اور ہمارے سردار. توجہ فرمائیے گا, گویا کہ بزم رسول میں بیٹھنے والے بھی جانتے تھے کہ جو آیے تطہیر و آیے مباہلہ کے مصداق ہیں, جو خدا کے منتخب کیے ہوئے ہیں, ان کا سن و سال نہ دیکھو بلکہ ان کا عہدہ اور منصب دیکھو. یہ 7 اور 8 سال کے سن میں جب جنت کے سردار ہیں تو دنیا میں بھی ان کی سرداری کے علاوہ کسی اور کی سرداری کو مانو گے تو نہ امام برحق مل پائے گا نہ جنت کی ضمانت مل پائے گی. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. اور پھر یہ بات بھی آپ یاد رکھیے گا کہ یہاں یہ امامت ایک تسلسل ہے عزیزان محترم, اور تسلسل کو اگر سمجھنا ہے تو اس انداز سے آپ دیکھیے کہ کہا ضرور جاتا ہے کہ حسن کا مزاج اور تھا, حسین کا مزاج اور تھا. تمہاری ظاہری نگاہ ہے, گہرائی میں جا کر دیکھو تو پتا چلے گا کہ امامت تسلسل کا نام ہے, ایکسیڈنٹ کا نام نہیں ہے. یہ 2 بھائی ہیں, ایک صلح کر رہا ہے, ایک جنگ کر رہا ہے, لیکن دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں, دونوں مصداق آیے تطہیر ہیں, دونوں مصداق آیے مباہلہ ہیں, دونوں مصداق سورہ کوثر ہیں, دونوں مصداق سورہ دہر ہیں. اب صلح اور جنگ کا فلسفہ کیا ہے؟ اگر اختلاف ہے بھائیوں میں تو وہ تو زندگی میں کھل جاتا ہے, زندگی میں نہیں تو بڑے بھائی کے احترام میں چھوٹا بھائی زندگی ہی میں تو نہیں بولے گا. اس بھائی کے بعد تو اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہوگا. لیکن یہ امامت کے فیصلوں کا آپ تسلسل تو دیکھیے کہ معاہدہ کرے بڑا بھائی اور عمل کرے چھوٹا بھائی. اس لیے کہ امام حسین کے مزاج میں اگر کوئی فرق ہوتا تو پھر وہی تاریخ. 50 ہجری میں ہے امام حسن کی شہادت, 61 ہجری میں ہے کربلا. اگر بھائیوں کا اختلاف ہوتا, فکری اختلاف ہوتا تو امام حسین 51 میں کربلا بناتے, 52 میں کربلا بناتے, 53 میں کربلا بناتے. یہ 10 سال کا انتظار بتا رہا ہے کہ بڑے بھائی نے جو معاہدہ کیا تھا یزید کے باپ سے, جب تک معاہدے کی آخری شرط پر کہ مخالفت نہ ہو جائے, اور یہی ہوا بھی جب شام کے حاکم نے اپنے بعد یزید کو بنا دیا اور وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا, اور یزید نے امام حسن کے چھوٹے بھائی امام حسین سے مطالبہ بیعت کیا. اب امام حسین نے وہ جواب دیا تو اس موقع پر میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس منزل پر امام حسن ہوتے وہ بھی کربلا بنا دیتے, لیکن چونکہ وہ موقع تھا اس لیے امام حسن نے اپنے کیے ہوئے معاہدے پر عمل کیا. اور یہی نہیں, اگر فلسفہ شہادت کو آپ کو سمجھنا ہے تو کربلا میں قاسم ابن حسن کا وجود بتا رہا ہے کہ حسن تو شہید ہو گئے لیکن ان کا بیٹا ان کا نمائندہ بن کر حسین ابن علی کی شہادت میں شریک ہے. دیکھیے میں کس طرح سے بڑی تیزی کے ساتھ میں نے بہت سے مرحلوں کو طے کیا ہے, اور اسی کی گواہی میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ جب شہدائے کربلا شب عاشور میں امام حسین نے ایک ایک کا نام بتایا ہے تو کسی نے بھی
سوال نہیں کیا سوائے قاسم کے. توجہ فرمائیے گا, کس نے سوال کیا؟ جناب قاسم نے. چچا کیا میرا نام نہیں ہے؟ میں کہوں گا فرزند رسول, آپ جب سب کے نام بتا رہے ہیں تو قاسم کا بھی نام بتا دیجئے. جواب آئے گا, آنے والا بددیانت مورخ کہے گا کہ بلا اجازت کے اپنے بھتیجے کو لے آئے. کہا میں نام نہیں لوں گا, قاسم بتائے گا. اللہ اکبر. ہاں عزیزان محترم, جناب قاسم سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا چچا موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. کہا قاسم تمہارا نام بھی ہے اور تمہارے بھائی اصغر کا نام بھی ہے. اب غیرت ہاشمی کو آپ دیکھیے, اپنا نام سن کر تو جناب قاسم خوش ہوئے, لیکن اصغر کا نام سنتے ہی غیرت ہاشمی نے تڑپ کر پوچھا کہ چچا کیا اشقیاء خیمے میں آ جائیں گے؟ یہ سوال دیکھ رہے ہیں آپ, یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کیا خیمے میں آ جائیں گے؟ امام حسین بھتیجے کے سوال کے مزاج کو سمجھے. کہا یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کیا خیموں تک آ جائیں گے اشقیاء؟ فوراً تسلی دی, نہیں میرے لال, میں اصغر کے لیے جا کر سوال آپ کروں گا, لیکن میں کہوں گا مولا حسین ابھی تو آپ قاسم کو تسلی دے رہے ہیں, لیکن آپ کی شہادت کے بعد خیمے بھی جلیں گے, بیویوں کے سروں سے چادریں بچھنیں گی. ہاں عزادارو آ گئی وہ منزل. آج 7ویں محرم, کربلا کی طرف کان لگائیے. التاش, ہائے پیاس, ہائے پیاس کی آواز آپ کو آتی ہوئی نظر آئے گی. اللہ اکبر. ہاں عزادارو جناب قاسم, جناب قاسم جو اپنے بابا کی نمائندگی کر رہے ہیں, جب اصحاب جا چکے, اعزا کی باری آئی, بار بار جاتے ہیں اپنے چچا کے پاس کہ شاید اب اجازت مل جائے, شاید اب اجازت مل جائے, لیکن کہا جاتا ہے قاسم ہم تمہیں اجازت نہ دیں گے. آخر میں پھر وہی روایتوں میں عجب اشارے ہیں کہ جناب قاسم کی آنکھ لگ گئی, عجب طرح کا منظر دیکھا کہ باپ زخمی ہے, زہر کا اثر ہو رہا ہے, اور جناب قاسم کے بازو پہ تعویذ باندھتے ہوئے زخمی باپ کہہ رہا ہے کہ میرے لال جب کوئی سخت وقت آ جائے تو بازو پر بندھے ہوئے تعویذ کو کھول لینا. اب جو جناب قاسم نے تعویذ کو کھولا, خطیب الایمان کے عجب جملے ہیں کہ ارے تعویذ میں یا کوئی دعا ہوتی ہے, یا کوئی نقش ہوتا ہے, یا کوئی آیت لکھی ہوتی ہے, یہ عجب تعویذ ہے کہ جس میں کوئی نقش نہیں ہے, جس میں کوئی دعا نہیں ہے, بلکہ بڑے بھائی کا خط چھوٹے بھائی کے نام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں امام حسن کی شرکت شہادت کے باب میں کس طرح سے ہو رہی ہے کہ حسین کربلا میں تو نہ ہوں گا, لیکن میرا بیٹا قاسم. اللہ اکبر. ہاں عزادارو ایک مرتبہ جناب قاسم دوڑے ہوئے گئے, بہت دنوں کے بعد بھائی کی تحریر امام حسین نے دیکھی, خط پڑھتے جاتے ہیں, روتے جاتے ہیں. روایت کے جملے عجب ہیں کہ حسین نے ایک مرتبہ قاسم کو سینے سے لگایا. اللہ اکبر. چچا اور بھتیجے اتنا روئے کہ دونوں کو غش آ گیا. ہاں عزادارو آپ کو اندازہ ہے, میں کیسے عرض کروں آپ کے سامنے, اس لیے کہ اگر آپ کے یہاں شدت گریہ کی وجہ سے کسی کو غش آ جاتا ہے یا کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو پہلا کام کیا کیا جاتا ہے کہ پانی کے چھیٹے مارے جاتے ہیں. اے حسین کے نام پر سبیلوں کو لگانے والوں, چچا اور بھتیجوں کو غش آ گیا ہے, چلو آنسوؤں کا نذرانہ لے کر چلو, اس لیے کہ خیمے میں ایک بوند بھی پانی نہیں ہے. مولا
آنسوؤں کا نذرانہ حاضر ہے. آزادارو جناب قاسم کو میدان میں جانے کی اجازت ملی ہے اور حسین ابن علی نے قاسم کو رخصت کرتے وقت عجب کام کیا. جناب قاسم کے سینے کو چاک کر دیا, گریبان کو چاک کیا. پتا ہے کیوں؟ یہ عرب کا دستور تھا, اگر کسی کا سینہ چاک ہے تو پتا چل جاتا تھا کہ آنے والا یتیم ہے. یہ حسین ابن علی بھیج کر بتا رہے ہیں کہ میں حجت تمام کر رہا ہوں. جناب قاسم گئے. دل تو چاہتا تھا کہ بہت تفصیل سے مسائل یقیناً اور مختلف مجلسوں میں آپ سنیں گے, لیکن اب آپ میرے پڑھنے کا انتظار نہ کریں, چشم تصور میں اپنے کو کربلا پہنچائیں, اس لیے کہ یتیم حسن کا ماتم ہے. کہیں بی بی ام فروا کو شکوا نہ ہو کہ بچہ یتیم تھا تو گریا کم ہوا. ہاں زادارو جناب قاسم آئے ہیں, نامی گرامی پہلوان آیا ہے, مولا حسین نے دعا کرائی ہے, جناب قاسم کامیاب ہوئے ہیں. لیکن ایک مرتبہ فوج یزید نے ایک دم سے قاسم پر حملہ کیا ہے اور ایک مرتبہ جناب قاسم تیروں اور تلواروں کی زد پہ آئے ہیں. گھوڑے سے زمین پر آتے آتے ایک مرتبہ کا چچا بھتیجے کا معاملہ تھا. حسین ابن علی بڑی تیزی کے ساتھ شیر غضبناک کی طرح سے دوڑتے ہوئے گئے. جب لشکر یزید نے یہ دیکھا تو اس نے راہ فرار اختیار کی. جناب قاسم گھوڑے سے زمین پر آ چکے تھے. جب گھوڑے پلٹنے لگے جناب قاسم کا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ گیا. آزادارو جناب قاسم پکار رہے ہیں, چچا. کربلا میں لاشیں تو اور بھی پامال ہوئے, لیکن اور لاشیں شہادت کے بعد یہ یتیم حسن کا لاشا ہے جو زندگی میں پامال ہو گیا. اب جو حسین پہنچے عجب طرح کا مرثیہ پڑا کہ قاسم تیرے چچا پہ بڑا شاق ہے کہ تو پکارتا رہا اور تیرے چچا کے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی. ایک مرتبہ ابا بچھائی, قاسم کی لاش کے بکھرے ہوئے ٹکڑے اکٹھا کیے, درے خیمہ پر آئے, کہا بھابی حسین شرمندہ ہے, میرا بھتیجا پکارتا رہا, اب خیمے میں گاش آ گیا, ٹکڑے ٹکڑے لاشا. واہ قاسمہ, واہ حسنہ, واہ مظلومہ, الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. نیگ مہندی کا لے لو سکینہ, لب بیوہ حسن کی لائی, لب بیوہ حسن کی لائی. تیرے بھائی نے مہندی لگائی, نیگ مہندی کا لے لو سکینہ, لب بیوہ حسن کی لائی, لب بیوہ حسن کی لائی. پانی ہوتا تو سندل لگاتی, سو گئے یوگی سارے باراتی, سو گئے یوگی سارے باراتی. سو نہ جائے تیرا دلہا بھائی, نیک مہندی کا لے لو سکینہ, لب بیوہ حسن کی لائی, لب بیوہ حسن کی لائی. دیکھو مقتل سے آتا ہے دولہا, در پہ خیمے کے ڈل داؤ بیٹا, در پہ خیمے کے ڈل داؤ بیٹا. پھر نہ کہنا دیا کچھ نہ تائی, نیک مہندی کا لے لو سکینہ, لب بیوہ حسن کی لائی, لب بیوہ حسن کی لائی. دولہا
کو لاتے گئے شے اٹھا کر، روک لو در پہ خیمے کے جا کر، روک لو در پہ خیمے کے جا کر، رن میں قاسم نے مہندی لگائی، نیک مہندی کا لے لو سکینہ، لب بیوہ حسن کی لائی، لب بیوہ حسن کی لائی، جانے کس کی نظر لگ گئی تھی، خاک پر مہندی سب گر پڑی تھی، خاک پر مہندی سب گر پڑی تھی، وہ تو سرور نے جا کر اٹھائی، نیک مہندی کا لے لو سکینہ، لب بیوہ حسن کی لائی، لب بیوہ حسن کی لائی، دیکھو مقتل سے آتا ہے دولہا، در پہ خیمے کے چل داؤ بیٹا، در پہ خیمے کے چل جاؤ بیٹا، پھر نہ کہہ نہ دیا کچھ نہ تائی، نیک مہندی کا لے لو سکینہ، لب بیوہ حسن کی لائی، لب بیوہ حسن کی لائی، جانے کس کی نظر لگ گئی تھی، خاک پر مہندی سب گر پڑی تھی، خاک پر مہندی سب گر پڑی تھی، وہ تو سرور نے جا کر اٹھائی، نیک مہندی کا لے لو سکینہ، لب بیوہ حسن کی لائی، لب بیوہ حسن کی لائی، حرام میں انیس ایک محشر، جب یہ کہتی تھی لاش پہ مادر، جب یہ کہتی تھی لاش پہ مادر، آرزو میرے دل کی برائی، نیک مہندی کا لے لو سکینہ، لب بیوہ حسن کی لائی، لب بیوہ حسن کی لائی، نیک مہندی کا لے لو سکینہ، لب بیوہ حسن کی لائی، لب بیوہ حسن کی لائی، قیدی بن کر پابند رسن، لاشوں سے جو گزرے اہل حرم، ہر بی بی اپنے پیاروں سے ہوتی تھی ودا کر کے ماتم، ایک بی بی فاطمہ بنت حسن، پامال بدن قاسم کی بہن، کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی، کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی، ٹکڑوں میں جو تھا بھائی کا بدن، کبھی اس ٹکڑے پر گئے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر گئے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے 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 قاسم، تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا، تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا، تیرے قتل دا منظر ہے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے 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 قاسم، کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی، کبھی صحرا دیکھ کے روتی
خون پہ گر کر گئے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے 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 قاسم، بچ رسیاں دے پابند ہوئی نہیں بھیڑ غریب دوس کوئی، بچ رسیاں دے پابند ہوئی نہیں بھیڑ غریب دوس کوئی، ہوندے ہتھ آزاد تے مر جاندی، ہوندے ہتھ آزاد تے مر جانی، جڑا ماتم کر کر گئے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے 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 قاسم، فروان کہا بیٹا قاسم کہہ دینا دادی زہرا سے، پروان کہا بیٹا قاسم کہہ دینا دادی زہرا سے، غربت کی کمائی ٹکڑوں میں، غربت کی کمائی ٹکڑوں میں، بھیجی ہے سجا کر گئے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے 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 قاسم، سانو راس نہ آئی کرب بلا تو باج کفن میں باجر دا، سانو راس نہ آئی کرب بلا تو باج کفن میں باجر دا، تیرے قتل دے بعد لائنا نے، تیرے قتل دے بعد لائنا نے، میڈی لٹ لئی چادر گئے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے 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 قاسم، اٹھ قاسم دیکھ تیری دلہن تیری لاش پہ رونے آئی ہے، اٹھ قاسم دیکھ تیری دلہن تیری لاش پہ رونے آئی ہے، اے کاش یہ شادی راس آتی اے کاش یہ شادی راس آتی، بس جاتا تیرا گھر گئے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے 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 قاسم، ہویا ٹکڑے ٹکڑے نال زہر میرے بابے غسل دا پاک جگئے، ہویا ٹکڑے ٹکڑے نال زہر میرے بابے حسن دا پاک جگر، ہوئی ٹکڑے ٹکڑے وچ مقتل، ہوئی ٹکڑے ٹکڑے وچ مقتل، تیری لاش برادر گئے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے 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 قاسم، ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے، ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے، دولہا دولہا قاسم دولہا 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 قاسم دولہا، ہوتا ہے لبوں پر گئے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے 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 قاسم، نہیں رک سکتی لاچاری ہے سگ پھپھیاں نال تیاری ہے، نہیں رک سکتی لاچاری ہے، سب پھپھیاں نال تیاری ہے، اٹھ آخری واری گل لا کے، اٹھ آخری واری گل لا کے، اجڑی
نو ودا کر گئے قاسم ہے 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 قاسم تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا تیرے قتل دا منظر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم